الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ محرم الحرام کی فضیلت کے تعلق سے بات کریں گے۔ بزرگوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عزت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن حق سبحانہ و تقدس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ بزرگوں، دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مضمون متعدد احادیث میں آیا ہے جس سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان المعظم کے درمیان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ماہ محرم الحرام کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور صحیح معنی میں خرافات سے بچتے ہوئے صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔